رسمی طور پر نہیں لیکن دل سے اور اپنی روح سے یہاں آ کے جس خوشی کا احساس ہوا ہے اور جس محبت سے آپ دوستوں نے اس کا اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس محبت کا لطیف احساس ساری زندگی میری دل اور میرے روح میں رہے گا۔ یہ جو رنگ ہم نے دیکھا، ہم تو اس بات میں اعتبار کرتے ہیں کہ حکمران طبقات کے مفادات عوام کو تقسیم کرتے ہیں اور عوامی کلچر عوام کو جوڑتے ہیں۔ ساری دنیا کے حکمران طبقات کا وجود اور ان کے مفادات جاہلانہ اور باطل ہوتے ہیں، اور ساری دنیا کی اقوام کے عوام، ان کے عوامی کلچر، ان کی عظیم عوامی روایات جو صدیوں میں تشکیل پاتی ہیں، ہزاروں سالوں میں تشکیل پاتی ہیں، جس کے نقیب ہم سمجھتے ہیں کہ بابا فرید سے لے کر اور مادھو لال شاہ حسین سے لے کر، بابا نانک سے لے کر، بلّہ شاہ اور سلطان باہو سے لے کر اور وارث شاہ سے لے کر اور خواجہ غلام فرید سے لے کر اس پورے خطے میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے وہ رہنما جو پنجاب کے اصل عوامی کلچر کے نمائندہ ہے، اس کے نقیب ہے۔ اور آج جو ہم نے یہاں اس عوامی کلچر کا ایک رنگ دیکھا تو ہم سب کی کیفیت اسی طرح یکساں تھی اور یہ بہت حسین ہے۔ مجھے آج کے پروگرام کی ایک خوشی، ویسے تو ہم سب اعتبار کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے پاکستان کی جامعات میں وہ مکالمہ ناممکن بنا دیا گیا ہے جو اس معاشرے کو جمہوری بنیادوں پر تشکیل کرے۔ آج کی اقتدار پرست سیاست کے اندر وہ مکالمہ، وہ دانش، وہ عوامی دانش ناممکن بنا دی گئی ہے جس سے روادار اور جمہوری اور منصفانہ معاشرے تشکیل پاتے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے فیسٹیولز، اس قسم کی تقریبات، اس قسم کے پروگرام وہی ہماری حقیقی عوامی یونیورسٹیاں ہیں جہاں ہماری نئی نسلیں نئے خیالات سے روشناس ہوتی ہیں اور اپنے حال کا جائزہ لیتی ہیں، اپنے ماضی پہ غور کرتی ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے راہیں تلاش کرنے کی ایک شعوری کوشش کرتی ہیں۔ اور اس میں جو آج ایک بہت خوشائن اور خوشی کی بات ہے کہ اس ہال میں جو اکثریت ہے وہ نوجوان نسل کی ہے، وہ نوجوان جو اس ملک کا مستقبل ہے، جو اس دور کی نمائندہ نسل ہے، اور اس میں مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ اس نسل میں بھی اکثریت ہماری بیٹیوں کی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ایک روشن خیال، ترقی پسند اور جمہوری پاکستان کی بنیاد اس وقت تک نہیں ڈل سکتی جب تک اس ملک کی خواتین، جب تک اس ملک کی بچیاں، جب تک اس ملک کی اقلیتیں برابر نہیں ہوگی، جب تک اس ملک کے مزدور اور کسان اس ملک میں ایک مؤسس اور ایک برابری کی حیثیت سے ان کو جگہ نہیں ملتی۔ تو مجھے خوشی ہے کہ اس پروگرام میں آج ہماری بچیاں بیٹھی ہیں۔ آج کا موضوع میں چند گزارشات ضرور کرنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ ایک طرف 75 سال گزرنے کے باوجود آج کے پاکستان کی ریاست پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کوئی بہت خوشی نہیں ہوتی۔ معاشی بحران، سیاسی بحران، سماجی بحران، ثقافتی بحران، علمی بحران، فکری بحران، نوجوانوں کے لیے ایک روشن مستقبل کے ناپید ہونے کا بحران، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، برداشت کا بحران، رواداری کا بحران۔ یہ ریاست ہم دیکھتے ہیں
کہ کسی بہتر صورتحال میں ہمیں نظر نہیں آتی. معاشرے کو دیکھتے ہیں تو جتنا برا حال ریاست اور حکومتوں کا ہے ویسا ہی برا حال ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشرے کا بھی یہ ہے. غربت، لاقانونیت، کرپشن، اقربا پروری، ہر قسم کی انتہا پسندی، ہر قسم کی عدم برداشت، غیر جمہوری نفسیات اور رویے، فسطائیت، یہ سب تعلیمی ادارے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، نام ہے یونیورسٹی. وہ ادارے کہ جہاں پوری کائنات کا علم ہونا چاہیے وہ یونیورسٹی ہے. لیکن پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ایک آزاد روشن خیال ترقی پسند مکالمے کے راستے بند کر دیے ہیں. میڈیا، مجھے بتائیے کہ جو گوجرانوالہ کے اس ملک کے کونے کونے کے عام لوگ، اس ملک کے کسان، اس ملک کے مزدور، اس ملک کی محنت کش خواتین، اس ملک کے بے روزگار نوجوان جن مسائل کا شکار ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میڈیا میں ان کو بھی جگہ ملتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے میڈیا پر خبروں میں، تبصروں میں، تجزیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی یہ تعلیم نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف پاکستان کی ریاست، حکومتیں اور معاشرہ اس صورتحال کا شکار ہے، تو دوسری طرف ایسا بھی نہیں ہے کہ اس ملک میں خواب بڑھ چکے ہیں. اس ملک میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو ایک بہتر معاشرے اور ایک جمہوری ریاست اور ایک متوازن سماج کی خواب دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر کے لیے سرگرداں ہیں. ایسے لوگ ہیں، خواب نہیں مرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو پاکستان میں ایک بہت خوش آئند بات ہونی چاہیے، ایک حقیقت، دنیا کے اکثریتی ممالک میں یہ صورتحال نہیں ہے کہ ایک ملک کی آبادی کا 64% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. یہ نوجوان، یہ نسل، میں سمجھتا ہوں کہ 30 سال کے اندر پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو وہ آزاد فضا فراہم کی جائے، ان کو وہ تعلیم فراہم کی جائے، ان کو وہ جمہوری معاشرہ دیا جائے، ان کو وہ راستے دیے جائیں جہاں یہ اپنے تلاش کر کے راہیں اپنی ذات کا، اپنے خاندان کا، اپنے شہروں کا اور اپنے ملک کا مستقبل سنوار سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اب جو موضوع ہے رواداری، چند باتیں اس کے بارے میں ہم کر لیں. رواداری کا مطلب یہ، رواداری کے 2 نقطۂ نظر ہیں. یہ آج کی ہماری گفتگو کا بنیادی موضوع ہے. ایک رواداری حکمران طبقات کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ طبقاتی بات نہ کریں، سرمایہ دار ظلم کرتا رہے، مزدور اس کے سامنے لب کشائی نہ کرے. جاگیردار شاہی ہو اس ملک میں، لیکن اس ملک کے کسان اپنے حقوق کے لیے اٹھ نہ کھڑے ہوں. خواتین 21ویں صدی کے اندر اس معاشرے میں غلامانہ حیثیت میں ہو اور وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑی نہ ہو. اس ملک کے لیے کوئی بھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائے. رواداری ان کی تو یہ ہے کہ جو یہ باطل نظام چل رہا ہے اس باطل نظام کو چلنے دیا جائے. حکمران طبقات کی رواداری یہ کہتی ہے. ہم اس ظالمانہ، جاہلانہ اور طبقاتی سماج کے تصور رواداری کو باطل سمجھتے ہیں، رد کرتے ہیں. محسن بھوپالی نے کہا تھا کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، یہ شعر ہم سب کی ترجمانی ہے اس پورے نظام پر اور اس نظام کے رکھوالے حکمران طبقات پر.
جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ یہ ساری جاہل قوتیں، ساری عوام دشمن اور باطل قوتیں آپ سے کہیں گی مزاحمت نہ کریں، اٹھ کھڑے نہ ہو، شعور نہ پیدا کریں، آواز نہ اٹھائیں، تنقید نہ کریں، اپنے وجود کو نہ پہچانیں، اپنے حقوق کی بات نہ کریں۔ رواداری ان کی یہ ہے کہ سب کو چلنے دیں، اس باطل نظام کو چلنے دیں۔ تو بھوپالی نے کہا جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ میں خانے کی ہے توہین، رندوں کی ہتک، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ تو میری بچیوں، ہمارے نوجوان نسل، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رواداری کے دو تصورات ہیں۔ ایک تصور کو ہم حکمران طبقات کا تصور سمجھتے ہیں اور باطل سمجھتے ہیں، ایک کا پیغام ہم آپ کے پاس لے کے آئے۔ وہ رواداری جو برابری پر مبنی ہو۔ مجھے بتائیے کہ جہاں عدم برابری ہوگی کیا وہاں رواداری ہو سکتی ہے؟ وہ رواداری جہاں انصاف ہو۔ مجھے بتائیے کہ جس ریاست اور معاشرے اور نظام میں بے انصافی ہو، اس ریاست معاشرے میں حقیقی عوامی رواداری ہو سکتی ہے؟ جس سماج میں روشن خیالی پر قدغنیں ہوں، اس کی راہ میں رکاوٹیں ہوں، جو سماج 21ویں صدی کے اندر بھی بے شعوری کی حالت میں رہتا ہو اور اس کو اس حالت میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو، مجھے بتائیے وہاں کون سی رواداری پیدا ہو سکتی ہے؟ پدری سماج، مردانہ معاشرہ، خاتون گھر پہ 12 گھنٹے کام کرے گی، وہ کام نہیں کرتی ہے۔ ہم مرد 6 گھنٹے کام کریں، 8 گھنٹے کام کریں، ہم 24 گھنٹے گنواتے ہیں کہ ہم تو کام کرتے ہیں، ہم تو کماتے ہیں۔ تو وہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری خواتین جن کے گھنٹے مختص نہیں ہیں، جو صبح اٹھنے سے سب سے پہلے اٹھتی ہیں، سب سے آخر میں سوتی ہیں، سارا دن کام کرتی ہیں، ان کا وجود ہمارے لیے بے معنی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ پدری سماج میں رواداری ہو سکتی ہے؟ جاگیردار نظام ہے، میں سندھ سے آیا ہوں، وہاں بھی یہ نظام ہے۔ آپ کے یہاں بھی چودھرات کا نظام بہت علاقوں میں ہے، بلوچستان میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے۔ ایک حرام خور طبقہ نسل در نسل بغیر کوئی محنت کیے ان کی پشتیں، ان کی نسلیں مراحلوں میں گزارتی ہیں زندگیاں، اور اسی ملک کے کسان نسل در نسل ان کی سینکڑوں پشتیں چلی گئیں، آج تک ان کے پاس کوئی ڈھنگ کا مکان نہیں ہے۔ سیلاب نے بتایا ہمیں کہ ہمارے عوام کی کیا صورتحال ہے۔ سندھ میں کروڑوں لوگ سڑکوں پر تھے، یہیں پنجاب کے بھی بہت سے علاقوں میں تھے، خیبر پختونخوا میں بھی تھے۔ تو میرے دوستوں، میری بیٹیوں، رواداری کا جو ترقی پسند روشن خیال اور جمہوری تصور ہے، اس کے بارے میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ رواداری کمپرومائز کا نام نہیں ہے، رواداری مجرمانہ خاموشی کا نام نہیں ہے، رواداری اپنے شعور کی بنیاد پر دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ جو ہم سے مختلف ہے، مذہب میں مختلف ہے، فرقے میں مختلف ہے، قومیت میں مختلف ہے، زبان میں مختلف ہے، رنگ و نسل میں مختلف ہے، افکار میں مختلف ہے، اور آج کل کے فیشن جو صورتحال چل رہی ہے، سیاست میں مختلف ہے۔ تو کیا اس معاشرے کو فسطائیت کی دلدل میں دھکیل دیں کہ جو بھی ہم جیسا نہیں ہے
جس سے ہمارے خیالات نہیں ملتے، ہمارا مذہب نہیں ملتا، مسلک نہیں ملتا، فرقہ نہیں ملتا، اس کو زندہ رہنے کا، اس سماج میں چلنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری معاشرے کی پہچان یہ ہے، ایک جمہوری معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے مختلف ہیں ہمیں ان کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور جیو اور جینے دو کا معاشرہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4-5 بنیادی عوامل ہیں جس کے بغیر حقیقی عوامی رواداری اس میں یہی ہے کہ معاشرہ تنقیدی افکار کا حامل ہو، روشن خیالی کا حامل ہو۔ مجھے بتائیے کہ آج کا یورپ جو اتنا ترقی یافتہ ہے، یہ 1000 سالہ جاہلانہ دور میں تھا، آج وہ خود کہتے ہیں کہ ہم 1000 سالہ تاریخ دور میں تھے۔ کہاں تھی رواداری ہو؟ دنیا میں رواداری وہاں اور تب آئی ہے جب معاشرے میں روشن خیالی آئی ہے، ریاستیں جمہوری ہوئی ہیں، معاشرے جمہوری ہوئی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی تمام مسائل کے باوجود یہ گنجائش موجود ہے۔ مجھے اس بات پہ یقین ہے، مجھے اس بات پہ پورا اپنا فکری ایمان ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں آج بھی رواداری نہیں مری ہے، وہ سلامت ہے، لیکن ہمیں اس کو شعوری طور پر آگے لانا پڑے گا، اور وہ تب ہوگا جب ہم ریاست کو عوامی اور جمہوری بنائیں گے، وہ تب ہوگا جب پاکستان کے دستور میں ہر قسم کی تفریق اور خاص طور پر مذہبی تفریق کو ختم کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے صوبوں کے قوانین میں جو تفریق موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے رواداری نہیں ہو سکتی، وہ ختم کرنی پڑے گی۔ پاکستان کے نصاب میں یہ نصاب زہریلا نصاب ہے۔ پنجاب کے بہت بڑے دانشور اور اس ملک کے بہت بڑے معتبر دانشور کے لیے عزیز صاحب نے کتاب لکھی تھی 84 میں، مرڈر آف ہسٹری ان پاکستان۔ ہم نے 75 سال سے نصابی کتابوں میں زہر انڈیل کر، جہالت انڈیل کر، تاریخ کو مسخ کر کے نسلوں کے ذہن خراب کر دیے۔ نصاب کو بہتر ہونا چاہیے، نصاب میں ہر قسم کا تعصب ختم ہونا چاہیے، نصاب میں ہر قسم کی تفریق ختم ہونی چاہیے، اور یہ نصاب ایسا ہو جس میں ہمیں لگے کہ یہ شعور پر مبنی ہے، علم پر مبنی ہے، اور ہر قسم کی نفرت اور تعصب اور افریت سے پاک ہے۔ تو میں اس بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں کہ یہ جو خواب ہے، یہ جس رواداری کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ خواب صرف یہاں ہمارا اپنے معاشرے کے لیے نہیں ہے، ہمارا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر ایک منصفانہ نظام ہو، ایک غیر طبقاتی سماج ہو، جمہوری ریاستیں ہوں، اور عوامی مفادات ہی قومی مفادات ہو۔ تبھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں حقیقی عوامی رواداری آ سکتی ہے، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ رواداری تحریک آج کے اس بیمار معاشرے میں، آج کے اس تقسیم شدہ معاشرے میں یہ علم اٹھائے ہیں، پورے ملک کے کونے کونے میں جا رہی ہے، اپنی نئی نسل کو بیدار کر رہی ہے، اور اس ملک اور معاشرے کے حکمران طبقات جن میں ضمیر تو نہیں ہے لیکن ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہی ہے کہ 21ویں صدی کے اندر ہمیں ریاست جمہوری چاہیے، معاشرہ جمہوری چاہیے، اور نصاب میں روشن خیالی چاہیے، سیاست میں ایک جمہوری افکار چاہیے۔ تو ہمیں اس بارے میں پورا یقین ہے کہ ان خطوط پہ چل کر جو بیڑا اس تحریک نے اٹھایا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو رواداری ہماری ہزاروں سالوں سے، صدیوں سے ہمارے اکابرین نے، ہمارے فلسفیوں نے، ہمارے عظیم شعراء نے جس رواداری کا پیغام دیا ہے، اس کو 21ویں صدی کے افکار کے ساتھ جوڑ کر ہم ایک بہتر ریاست اور بہتر معاشرے کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بھرپور شکریہ جی آپ کا، آپ کی بھرپور تالیوں سے ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ اتنی خوبصورت گفتگو، اتنی پیاری باتیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت شکریہ جناب جامی چانڈیو صاحب۔